ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ العظیم۔ قال سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں، بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی داستان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے۔ ڈاکٹر ناصر صاحب اور ان کے شہزادے ڈاکٹر ساحل صاحب بانیان محفل کا بے پناہ مشکور ہوں، اور تمامی حاضرین محفل سے معذرت خواہ بھی ہوں، جیسا کہ آپ نے سماعت کر لیا کہ ٹریفک کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ میں ٹائم کا خیال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو وقت پہ مکمل کر، مجھ سے پیشتر آپ نے محسن ملت حضرت علامہ عرف پیر باپو صاحب قبلہ سے اور برادر مکرم عالمی شہرت یافتہ ثنا خوانی رسول قاری محمد رضوان خان صاحب سے بھی نعتیں اور حضرت سے باتیں سماعت کر لی ہے۔ دونوں بڑی ہستیوں نے آپ
کو اپنے کلام سے محظوظ کیا۔ مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کے لیے اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے کائنات کے اندر کہ حضور کی ولادت طیبہ، اس لیے کہ ساری نعمتوں کی جو وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا۔ سب سے بڑا تہوار، سب سے بڑی خوشی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ ہے۔ اب حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، آقا علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب تک اس نبی کی معرفت ہمیں نصیب نہ ہو، کلمے کا صحیح عرفان ہمیں نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام زمین پر آئے، ان کا عنوان ایک ہی تھا۔ عنوان یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی توحید۔ ہر نبی کا عنوان ہے توحید، اللہ ایک ہے۔ لیکن ان کا جو دائرہ کار تھا، محنت کا علاقہ جو تھا دعوت و تبلیغ کا، وہ صرف اور صرف ان کی قوم تھی۔ قوم کے علاوہ وہ کسی اور دوسرے کو وہ ان کے مخاطب نہیں تھے، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ جس قوم کے وہ تھے اسی قوم میں اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ تنہا ایک ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو عالم کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے عالمین کے لیے بھیجا۔ اور خاص طور پر بات یہ ہے، عالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کے نبی ہیں۔ تو ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں سدرہ پر موجود وہ جبریل کے بھی نبی ہیں اور تحت الثری میں پڑے ہوئے کیڑے کے بھی نبی ہیں۔ ایک خاص بات، اب آپ غور کریں، ان سب کو بتانا ہے اللہ ایک ہے، ان سب کو بتانا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید سمجھانا ہے۔ غور کیجئے، چاند کے ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، ہر مذہب کا انسان، ہر مسلک کا انسان مانتا ہے کہ چاند کا وجود ہے، لیکن چاند 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا، جو اس کی شہادت دینے کے لیے آتا ہے، علماء سے پوچھو اس کے لیے کتنی باریکیاں ہیں۔ چاند ہے، سب کا یقین ہے، لیکن چاند 29 کو دکھا یا 30 کو دکھا، جس کو کہتے ہیں چاند کی شہادت دینا۔ تو جو چاند کی شہادت دینے کے لیے آتا ہے، علماء اس کو چیک کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چلتے پھرتے آدمی نے کہہ دیا کہ میں نے عید کا چاند دیکھ لیا، رمضان کا چاند دیکھ لیا، رجب کا چاند دیکھ لیا، شعبان، نہیں مانا جائے گا۔ چاند کی گواہی کے لیے کون چاہیے؟ نمبر 1 نمازی ہو، متشرع ہو، شرع کا پابند ہو، بلکہ ہمارے امام اہل سنت نے تو یہ بھی لکھا کہ وہ بامروت ہو۔ پھر بامروت کی جو تعریف ہے فقہاء کے نزدیک وہ یہ، میں اپنے الفاظ کے جامع میں اتنا بتا دوں، اگر وہ بازار میں چلتے چلتے ککڑی کھا لے تو اس کا شمار بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ لنگی اور بنیان پہن کر کے بازار میں چل پڑے تو اس کا شمار بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ بلا وجہ وہ اگر ہوٹلوں میں کھانا کھاتے پھرتا ہے تو اس کا شمار بھی بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ یہ بامروت لوگوں کی پہچان ہے، اس کی تشریح ہے۔ آپ مجھے بتائیں، چاند ہے لیکن 29 کو دکھا یا 30 کو دکھا، اس کی شہادت دینے والے کے لیے اتنی شرطیں ہیں، وہ اتنا کامل اور مکمل ہونا چاہیے، تب اس کی بات مانی جائے گی۔ اندازہ کریں، چاند ہے اس کو سب مانتے ہیں، مگر 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا، اس کی جو شہادت دے وہ اتنا کامل ہونا چاہیے دین میں۔ تو اللہ ہے، اس کی شہادت دینے والے کا کردار کیسا ہوگا؟
وہ کتنا کامل اور مکمل بنا کر کے بھیجا گیا ہوگا جس نے اللہ اکبر پوری کائنات کو یہ بتانا، اس لیے کہ صرف اسی نے بتانا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے، دین اسلام حق ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے۔ تو چونکہ بات کرنے والا جتنا پختہ ہوتا ہے اس کی بات پر اتنا ہی یقین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اندازہ فرمائے میرے اللہ نے اپنے ہونے کے لیے جس کو دلیل بنا کر کے بھیجا اس کو سراپا کتنا مضبوط بنایا ہوگا۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ اب وہ رسول جس نے اللہ کے ہونے کی دلیل بن کر کے آنا ہے یا آ چکے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ سارے انبیاء کرام کی ساری صفات حضور میں جمع کر دی، کتنا کامل بنایا، لیکن وہ صرف وہی صفت کو اٹھا کے نہیں رکھا۔ انبیاء کرام کی ساری صفات حضور میں رکھ دی لیکن وہی اٹھا کر نہیں رکھا۔ نمبر ایک، جو صفت ان میں تھی اس صفت کو مزید اور کامل کیا اور کامل کر کے پھر ہمارے نبی میں رکھا۔ تو اگر ہمارے حضور علیہ السلام کی کم سے کم صفت آپ گن سکتے ہیں، ایک نبی کی اگر ایک شان بھی لے لیں تو حضور علیہ السلام کو کم سے کم کتنی شانیں عطا کی؟ 1,24,000 کم سے کم۔ اور ایک نبی میں ایک شان نہیں تھی، ہر نبی سراپا شان والا تھا، اور وہ سب کچھ اٹھا کر ہمارے نبی میں رکھا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفوت عطا کی، حضرت آدم کو صفوت ملی، چنے ہوئے ہیں حضرت آدم، لیکن آدم اللہ کے خلیفہ اور حضور بھی اللہ کے خلیفہ، دونوں اللہ کے خلیفہ۔ اب دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی شان دیکھیں، دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، اپنے نبی کی، آدم بھی خلیفہ ہیں اور جانے آدم محمد الرسول اللہ یہ بھی خلیفہ ہیں، لیکن دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور میرے نبی کی خلافت کی بات آئی تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آدم کی خلافت یہ ہے کہ زمین پر بھیج کر خلیفہ بنائیں گے، آدم کی خلافت یہ ہے زمین پر بھیج کر خلیفہ بنائیں گے، اور خاتم النبیین کی خلافت یہ ہے کہ تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ آدم آ کر بنیں گے اور محمد کو بنا کر بھیجا جائے گا۔ دونوں میں فرق دیکھیں، وہ آ کر بنیں گے، وہ آ کر بنیں گے اور ان کو بنا کر بھیجا جائے گا، اور پھر یہ زمین کے خلیفہ ہیں اور وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ توجہ فرمائیں، اس کے بعد پھر دیکھ لیں آدم علیہ السلام کی یہ شان۔ ایک بات اور آ گئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب سے بڑی شان آدم علیہ السلام، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آپ کو پورا واقعہ پتہ ہے، بار بار سنتے ہیں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، سب نے کیا، مگر پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں چلے گئے، توجہ ہے، پھر اٹھ گئے۔ یعنی سجدے کا ایک مقرر پیریڈ ہے، اس میں فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ٹھیک بات سمجھ میں آتی؟ پہلے نہیں تھی، اس لیے تو حکم ہو کہ سجدہ کرو، سجدہ کیا، پھر اٹھ گئے۔ اٹھنا بھی پتہ ہے، جھکنا بھی پتہ ہے، لیکن یہ آدم علیہ السلام کی شان۔ اور ہمارے نبی کی، ان کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرو، اور ہمارے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ فرشتوں کو درود پڑھو، درود بھیجو۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ آدم کو وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس سجدے میں اللہ شریک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان نہیں ہے کسی کو سجدہ کرنا، مگر یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آدم کو سجدہ کروا رہا ہے فرشتوں سے، خود سجدے میں شامل نہیں ہے، یہاں فرشتوں سے درود پڑھوا رہا ہے اور خود بھی درود بھیج رہا ہے، درود بھی پڑھوا رہا ہے
اور خود بھی درود اپنی شان کے مطابق بھیج رہا ہے، اور پھر کس شان سے بیان کر رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے وہ جانتے ہیں مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے۔ مضارع کے صیغے مطلب ابھی یہ کام ختم نہیں ہوا، شروعات کب سے ہوئی اس کا بھی علم نہیں، اور ختم کب ہوگا اس کا بھی علم نہیں۔ اسی کو تو مضارع کے ابھی کام ختم نہیں ہوا، کام جاری ہے۔ تو درود کب سے بھیجا جا رہا ہے اور کب تک بھیجا جاتا رہے گا، اس کی کوئی انسان جو ہے وہ نہیں لگا سکتا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے، یصلون علی النبی۔ درود کس پہ بھیجا جا رہا ہے؟ کس پہ؟ نبی پہ۔ یہ نہیں کہا محمد پہ بھیجا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ دماغ والے بھی تو بہت ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا نا کہ محمد پہ درود بھیجا جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں عبد المطلب نے تو 20 اپریل 571 عیسوی میں ان کا نام محمد رکھا، تو اس کا مطلب درود بھیجنے کا عمل کب سے شروع ہوا؟ 20 اپریل سے 571 عیسوی سے شروع ہوا، کیونکہ نام محمد کب پڑا؟ جب حضور پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے محمد نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ رسول پر درود بھیجو، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا نا کہ رسول پہ درود بھیجا جا رہا ہے تو کہا رسالت کا اعلان کا حکم تو غار حرا میں آیا، تو جب 40 سال کے ہو گئے تو تب رسول ہونے کا اعلان کیا۔ تو اس کا مطلب جب عمر 40 کی ہوئی تب سے درود شروع ہوا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے، فرشتے ہی بھیج رہے ہیں اور اللہ ہی بھیج رہا ہے۔ تو اب حضور سے ہی پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ حضرت جابر نے پوچھا نبی کب سے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے تب بھی میں نبی تھا، یعنی ابھی وجود آدم نہیں تھا تب بھی میں نبی تھا، اور جب میں نبی تھا تب سے نبی پہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو دیکھا ہر نبی کی صفت کو کمال درجہ میرے محبوب میں ڈال دیا۔ 2-3 باتیں عرض کر کے بات پوری کر دی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں حضرت، ہمیں محنت کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کی عظمت پہ محنت کریں۔ بہت میں یہ بات پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سے بھی کہتا ہوں، ہر آدمی اس وقت تو دنیا میں اپنا باپ لے کے بیٹھا ہے، اپنا پیر لے کے بیٹھا ہے، اپنا استاد لے کے بیٹھا ہے۔ سب کی تعریف کرو، سب کی شان بیان کرو، لیکن سب سے زیادہ حضور کی شان بیان کرو اگر اپنی اولاد کو آگے مسلمان رکھنا ہے تو۔ بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے۔ غوث پاک نے، غریب نواز نے، وارث پاک نے، محبوب الہی نے، لوگوں کو ان کے پیروں کے نام ہی یاد نہ رہے، انہوں نے رسول اللہ اتنا یاد کرایا کہ ان کو ان کے پیروں کے نام یاد نہ رہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، ہم سب پیروں کو مانتے ہیں، لیکن سارے پیروں کی آبرو ایک ہی ہستی کی وجہ سے ہے، اور اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات۔ لوگ اپنے باپ داداؤں میں لگے ہوئے، اپنے باپ داداؤں کی تعریف میں کہا کیا باپ دادا کیا چیز ہے؟ علامہ جامی نے کہا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اس کا بیٹا کہلانا ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو عشق کا بندہ کہلانا فخر کی بات ہے۔ تو اگر مستقبل میں اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی مسلمانوں کو حضور کی عظمت کے جلسوں پر۔ اگر ختنہ کی محفل ہو تو بھی ہر امیر اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق عظمت رسول کا جلسہ رکھیں۔ اگر شادی کی محفل ہو تو بھی عظمت رسول کا جلسہ رکھیں۔ اگر میت ہو جائے تو بھی 3 10 20 پر عظمت رسول کا، عظمت رسول اتنی محنت کیجئے کہ آج جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے؟ یہودیت، نصرانیت اور بھی دیگر بد مذہبیت جو سر چڑھ رہی ہے وہ صرف رسول اللہ کی شان کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور ہمارے بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ کس خان صاحب ہیرو نے کس سے شادی کی، یہ تو پتہ ہے، لیکن جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول نے کس سے شادی کی، کیا ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تو کلمہ رہ کہاں جائے گا؟ اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ تو انبیاء کرام میں جو شانیں تھی وہ شانیں اللہ نے سب بدرجہ کمال، بدرجہ اتم ہمارے نبی میں رکھا۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت آدم کی شان آپ نے سنی، حضرت موسیٰ کو کیا شان دی؟ شان موسیٰ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آتے ہیں،
اور آ کر کے کہتے ہیں موسیٰ ہمیں پیاس لگی علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ عصا لیتے ہیں اور پتھر پہ مارتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے. آپ نے سنا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، لیکن اصل جو آپ کو بات اس کی آگے کی کہنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئے اور آپ نے عصا لیا اور پتھر تک گئے اور پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. لیکن اپنے نبی کے پاس جب لوگ آئے اور کہا کہ ہم پیاسے ہیں، تو نہ عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر تک جانے کی ضرورت ہے، جہاں بیٹھے وہیں پر آپ نے کٹورے میں ہاتھ رکھ دیا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. دیکھ رہے ہیں، پر چشمے وہاں بھی جاری ہوئے ہیں، چشمے یہاں بھی جاری ہوئے ہیں، لیکن دونوں کے چشمے جاری کرنے میں فرق کتنا ہے. وہاں عصا بھی چاہیے، پتھر بھی چاہیے. حضرت موسیٰ پتھر تک چل کر گئے، لیکن یہ جہاں بیٹھ گئے اور پھر پتھر سے پانی نکلا ہی کرتا ہے. پتھر سے پانی نکلنا پہلے بھی ثابت ہے، مگر انگلیوں سے پانی کبھی نہیں نکلتا. اور یہ شان صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پہ عصا مارتے ہیں تو دریا دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن ٹچ کیا نا انہوں نے عصا. لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے، اور صرف اپنے وہ زمین پہ کھڑے رہ کے اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. انہوں نے عصا ٹچ کیا، یہاں ٹچ نہیں، ویسے اشارہ ہوا ہے. اشارے کی یہ شان ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہے. بلکہ بات آئی حضرت موسیٰ سے تو حضرت یوسف پر بھی چلتے ہیں. اللہ نے ان کو حسن دیا، بہت خوبصورت تھے. یوں تو ہر نبی خوبصورت تھا. ایک دن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ فرمایا عائشہ میرا صرف ایک حصہ دیا ہے میرے بھائی یوسف کو، صرف ایک حصہ دیا ہے. اور اس ایک حصے کی شان کیا ہے؟ پورا سراپائے یوسف دیکھا تو عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، کانٹی نہیں بلکہ کٹ گئی. پورا سراپا دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی. یہاں سراپا نہیں، ادھر سراپا دیکھا تو حسن یوسف. بہرحال یہ بھی بڑی بات ہے، کوئی نبی چھوٹا نہیں، کسی نبی کی شان کم نہیں، سب نبی شان والے ہیں، لیکن اپنا نبی ہے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. صرف اپنے نبی کی شان. اس نے یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی، وہ لیکن پورا حسن دیکھا، سر سے لے کر پیر تک دیکھا حسن یوسف، انگلیاں ٹکڑے. یہاں پر پورا حسن نہیں دیکھا، صرف انگلی دیکھا. پورا یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، یہاں انگلی دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا. آپ نے یہ سن رکھا ہے لیکن آگے کی بات کہتا ہوں. انگلیاں ٹکڑے ہوئی حسن یوسف پر، مگر اس کے جڑنے کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. اگر ملتا ہو تو بتائیں، ہماری معلومات میں اضافہ کریں. یہ حسن یوسف ہے کہ انگلیاں کٹتی تو ہے، ٹوٹتی تو ہے، مگر جڑنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ حسن مصطفیٰ ہے کہ حسن مصطفیٰ انگلی کا دیکھ کر چاند ٹوٹتا بھی ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے، پھر اسی حسن کو دیکھ کر کے جڑ بھی جاتا ہے. یہ حسن مصطفیٰ کتنا کمال درجے کا حسن ہے. یہ اپنے نبی کی شان، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا. حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، بڑی بات ہے. لیکن مردے کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روح تھی نکل گئی پھر لے آئے واپس، اسی کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا. تھی نا، نکلی تھی پھر لائے، اس کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا. لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے. وہاں روح تھی پھر لے آنا، اس کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا. یہ صرف اپنے نبی کی شان ہے. پتھر میں روح نہیں ہوتی، لیکن پتھر سے حضور بلواتے ہیں. اس کا مطلب بے جان پتھروں میں جو جان پیدا کر دے وہ مسیحا نہیں ہے، بلکہ وہ جان مسیحا ہے. اور صرف اپنے نبی کی شان ہے.
حضرت سلیمان پرندوں کی بولی جانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے ہیں. مجھے وقت کا احساس ہے لیکن ذکر اس کا چھڑا ہے. خدایا میری زباں پر یہ کس کا نام آیا؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں. پرندہ کچھ تو بولتا ہے، پرندہ چین چاں چوں چاں کچھ بولتا ہے، مگر اس کو زبان ہوتی. پڑھے لکھے لوگ ہیں، پرندہ کچھ تو بولتا ہے. ایک بات آپ کو کہوں، یہ پرندے کی بولی سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن اپنا نبی کیا ہے؟ سلیمان بھی اپنے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. آج تک ذرا کوئی بتائے نا کہ پرندے کی بولی تو ہے، آواز تو ہے، لیکن پتھروں میں بھی کسی نے آواز سنی ہے؟ پتھروں کی کوئی بولی ہے؟ یہ کون بول رہے ہیں؟ میرا نبی. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں درود و سلام جو میں پتھر مجھ پہ پڑھتا تھا. اس سے ایک بات اور پتہ چلی یار، جب پتھر درود پڑھ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی پہچان بنا سکتا ہے، اگر حجر درود پڑھے تو نبی کے پاس اس کی پہچان بن جائے، وہ اتنا وی آئی پی ہو جاتا ہے. اگر بشر درود پڑھے تو کیا اس کی پہچان نبی تک نہیں ہو سکتی؟ اور آقا فرماتے ابھی تک پہچانتا ہوں. بس میں بات کو اینڈ کرتے ہوئے، ایسے نبی سے عشق کرنا ہم پہ فرض کر دیا گیا، ان سے محبت کرنا ہم پہ لازم کر دیا گیا. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون. تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنا عشق نہ کر لے کہ میرا عشق دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے، دیوانہ نہ کہنے لگے. اگر وہ عاشق آپ کو دیکھنا ہے تو میں ایک جھلک دکھا سکتا ہوں. ایسے عاشق کو دنیا اویس قرنی کہتے ہیں، سب لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے. بہرحال ایک طویل داستان ہے یہ. ان سے محبت کرنا ہم پہ فرض ہے، اور تمام فرائض سے بڑا فرض ہے. ہر فرض سے بڑا فرض ہے. اس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے. بڑا فرض نماز سے بھی بڑا فرض ہے. یہ میرا مسلک نہیں ہے صرف، یہ مولا علی کا مسلک ہے، مولا کائنات کا مسلک ہے. ایک طرف نماز ہے، اور وہ بھی کون سی؟ عصر کی. اور ایک طرف تعظیم رسالت ہے. علی پاک کی نماز جاری ہے. دو فرائض آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ٹکرا رہے ہیں. یا نماز پڑھیے یا رسول اللہ کو نیند سے اٹھا کر کے بے ادب بن جائیے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مولا کائنات نے بتایا جس کی تربیت ہی حضور کی گود میں ہوئی ہو، جس کی تربیت ہی حضور کی گود میں ہوئی ہو، جنہوں نے سیکھا ہی حضور سے سب کچھ ہو، تو پھر اس کو ادب نہ آئے گا تو کس کو ادب آئے گا؟ لوگ سیکھ کر، لوگ پیدا ہو کر ادب سیکھتے ہیں. علی تو ادب لے کر ہی پیدا ہوئے تھے، اسی لیے تو آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تھے. آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے. ماں کو دیکھ کر آنکھ نہیں کھولی، باپ کو دیکھ کر آنکھ نہیں کھولی، بلکہ جب حضور کی گود میں 3 دن کے بعد آئے تو 3 دن کہتے حضور 3 دن گزر جائیں گے چلے گا، لیکن کسی کے لیے آنکھ نہیں کھولوں گا تو آپ کے لیے کھولوں گا. اور آنکھیں حضور کے لیے کھولی اور بتا دیا میں نے آ کر کے ادب نہیں سیکھا ہے، میں ادب سیکھ کر کے آیا ہوں. میں ادب سیکھ کر کے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں سنیے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے بھی ولی بنے ہیں سب علی کے فیضان سے ولی بنے. تو جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتا ہو تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے جلوے کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. مولا علی نے نماز چھوڑ دی. نماز سورج غروب ہو گیا، لیکن حضور آنکھ بند کر کے، اچھا آقا علیہ السلام جب سوتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں سوتا ہوں، میری آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا. مطلب کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں بند کر کے علی کا امتحان لیا جا رہا ہے. اور کیا ہے؟ ورنہ اور کیا چیز ہے؟ اندازہ تو فرمائیں اور کیا چیز ہے؟ مولا کہنا. یہاں ایک بات عرض کروں، روافظ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم تو اثر پڑھتے بھی نہیں ہو.
اور علی کی تو اثر ہی قضا ہوئی تھی۔ تم کون سے علی والے ہو؟ اسی لیے تو علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو نا، علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو نا۔ تم تو اثر پڑھتے ہی نہیں ہو۔ مولا علی روئے تھے، اثر پر ہی تو روئے تھے، اور تمہاری اثر ہے ہی نہیں۔ جا کے دیکھ لو، وہ ظہر میں اثر پڑتے ہیں، اور مولا کائنات کی اثر کب ہو رہی ہے؟ غروب سے پہلے۔ اسی لیے تو سورج غروب ہوا نا، سورج غروب اسی لیے ہوا۔ الحمدللہ ہم وہ مولائی ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں، الحمدللہ ہی تھا، بے فضل ہی تھا۔ بہرحال مولا کائنات نے نماز چھوڑ دی، اور مگر یہ بھی بات خاص ہے، علی بڑے سے بڑی جنگ میں نہیں روئے، علی بڑے سے بڑے نقصان پہ میرے مولا نے نہیں روئے، لیکن نماز گئی تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو علی میتوں پر نہ روئے ہوں، جو علی شہادتوں پہ نہ روئے ہوں، وہ علی اگر رو رہے ہیں تو نماز کے جانے پہ رو رہے ہیں۔ لیکن علی والو، ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری تو زندگی کی ہر نماز گئی ہے، لیکن رونا تو دور کی بات، کبھی ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آیا۔ نماز کی اہمیت اگر جاننا ہے تو ان بزرگوں سے جاننا۔ مولا کائنات کو آنکھ میں آنسو، 3 مہینے تک اگر گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے اس پر بھی آنسو نہیں ہے، پیٹ میں پتھر بھی بن رہے اس پہ بھی آنسو نہیں ہے، شہادتیں ہو رہی ہے اس پہ بھی آنسو نہیں ہے۔ آنسو کس پر ہے؟ نماز پر۔ پتہ چلا ہر رشتہ داری سے بڑی اہمیت اگر کسی کو دی گئی ہے تو نماز کو دی گئی۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا اس کا ازالہ ہو جائے۔ کبھی یہ بھی کسی نے کہا ہے کہ نماز فجر کی چھوٹ رہی ہے، کوئی اللہ والا ایسی دعا کر دے کہ میں فجر کا پابند ہو جاؤں۔ نماز کی اہمیت ہی نہیں۔ جو دولتیں قبر کے باہر چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے تو دلی، بمبئی، کلکتہ، دبئی، سعودی تک کا سفر ہو رہا ہے، اور جو دولت قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے اس کے لیے گھر کا آنگن چھوڑ کر مسجد تک کا سفر بھی نہیں کر پا رہے۔ ہم سے بڑا دنیا دار کون ہے؟ اسی لیے ہمارے صوفیہ بزرگوں نے کہا زمین کے اوپر جن جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ جس خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہ خواہشات ہے۔ ہر بت کا مندر کہیں نہ کہیں بنا ہوا ہے، لیکن خواہشات کا مندر تو مسلمانوں کے دل میں بھی بنا ہوا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے خواہشات کے مندر کی پوجا شروع کر دی؟ غور تو فرمائیں۔ آسان زبان میں کہہ دوں، مشکل اگر ہو رہی ہو تو، اللہ کہہ رہا ہے فجر میں آ، خواہش کہہ رہی ہے سو جا۔ کس کی مان رہے ہو؟ خواہش بندے کس کے ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ رضوی بنے، اشرفی بنے، برکاتی بنے، قادری بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، وارسی بنے، مداری بنے، اللہ کے بندے بھی بنے کیا؟ بہت ڈگریاں لے لی، پہلی منزل تو یہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا مقام بندگی وہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اقبال بندہ ہونا چھوڑ دے اور تو بھی خدا ہو جا، تو اقبال نے کہا بندے کے لیے مقام بندگی اتنا قیمتی ہے کہ یہ مقام دے کر کے میں خدا ہونا بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ کوئی خدا ہوگا تو فرعون جیسا خدا ہوگا، نمرود جیسا خدا ہوگا۔ تو کیا کہا؟ مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی۔ موسیٰ بندے بنے، دریا میں رستے پیدا ہو گئے، اور فرعون خدا بنا، غرق کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بندے بنے، آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم اور نمرود خدا بنا، لنگڑے مچھر سے ہلاک۔ خدا مت بنو، اس لیے کہ خدا ہونا ایک ہی کی شان ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، کسی کی شان نہیں ہے۔ ارے جس کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، یہاں تک کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، سب کچھ دیا، اس کو بھی کہا جب اتنے اوپر پہنچے نہ جہاں پر ٹائم تھا نہ جہاں پر مکان تھا، نہ مکان ہے نہ ٹائم ہے، کچھ نہیں ہے وہاں، بلکہ دوئی کی جگہ بھی نہیں ہے وہاں، جبریل کا گمان بھی نہیں جا سکتا وہاں۔ جب محبوب وہاں پہنچے تو اپنے محبوب کو اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول نہیں فرمایا، وہاں نبی نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں بھی عبد کہہ کر کے پکارا۔ تو میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، ایسے نبی جس کی شان یہ، جس کا مقام یہ، جس کا مرتبہ یہ کہ مولا علی ان پہ نماز قربان کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر ان پہ جان قربان کر رہے ہیں۔ جان سے بڑا فرض ہے ان سے عشق کرنا، اور صدیق وہ ہے جو اس امت کا بڑی عمر لوگوں کا پہلا مسلمان ہے۔
حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والا نبی کے بعد پہلا امام، صحابہ کا امام، عاشقوں کا امام، عشق و محبت کا امام سیدنا صدیق اکبر غار ثور کے اندر اپنی جان ان پہ قربان کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے جب سانپ نے ڈسا تو ان کو جان بھی لوٹائی، ان کو نماز بھی لوٹائی، لیکن مسلک سمجھ میں آ گیا کیا؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضور سے عشق کریں، آقا سے محبت کریں، سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ۔ ایک آخری روایت کا خلاصہ اپنے الفاظ کے جامع کے مفہوم کے اندر پیش کر دوں۔ نبی سے جب عشق ہو جاتا ہے تو پاپ سمجھتے ہیں نا، گناہ، نبی پاک سے جب عشق ہو جاتا ہے تو پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی اپنا باپ بھی بہت آسانی سے چھوڑ دیتا ہے۔ بس اسی پر میں اپنی بات مکمل کر، اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے کہیں نہ کہیں عشق میں ناقص ہیں، اگر ہم سے عبادت نہیں ہوتی ہم کمزور ہیں، لیکن جب عشق سچا ہو جائے تو پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی باپ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں۔ ایک بہت مالدار خاتون تھی، مکے میں رہتی تھی، دنیا اس کو ملکہ تجار کہتی تھی۔ وہ اس ننگے دھڑنگے ماحول میں بھی طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھی۔ پورے مکے میں اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا۔ اپنے بھتیجے سے کہا ذرا کچھ غلام خرید کر کے لا۔ وہ بھتیجا گیا اور جا کر غلام خریدنے گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ بک رہا ہے۔ وہ بچہ ننیال جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے اس کو اٹھا لیا، اس کے ماں باپ کو مار پیٹ کر کے بچہ چھین لیا، اور اس کی خوش نصیبی یہ تھی کہ بچے کو مکے کے بازار میں بیچا جا رہا تھا۔ وہ ننھا سا بچہ اس ملکہ کے بھتیجے نے خرید لیا، جا کر کے پھپھی کو دے دیا، پھپھی اماں یہ بڑا خوبصورت بچہ تھا اس لیے میں نے خرید لیا۔ اس ملکہ تجار نے پوچھا اس کا نام کیا؟ کہا اس کا نام زید ہے۔ اچھا، چند سالوں کے بعد اس ملکہ کی شادی ہو گئی بادشاہ حسن سے، تو اس ملکہ نے بادشاہ حسن کے سامنے اپنی پوری دولت رکھ دی اور سارے غلام اور کنیزیں کھڑی کر دی اور کہا کہ میں بھی آپ کی کنیز، یہ سب آپ کا۔ وہ ملکہ حسن کو دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے، اور اس بادشاہ حسن کو دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ سب کچھ پیش کر دیا۔ وہ زید نام کا بچہ جو اب جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ حضور کے اتنا قریب ہو، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، زید 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 زید۔ ایک دن زید حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے مینا میں، زید کے گاؤں کے لوگ حج کے لیے آئے تھے، گھر گئے، او حارثہ جس کے لیے آنکھیں رو رو کے سجاتا ہے، راتوں کو سوتا نہیں ہے، تیرا بیٹا ہم نے ایک ہاشمی مطلبی جوان ہے جس کو دنیا محمد کہتی ہے، اس کے گھر رہتا ہے، اور وہ ہاشمی اور مطلبی لوگ ہیں، وہ لوگ بڑے بامروت لوگ ہیں، جا اور اپنا بچہ لے کر آ۔ زید اپنے بھائی کو ساتھ لیتے ہیں، مکہ آتے ہیں اور حضور سے ملاقات کرتے ہیں۔ حارثہ کہتے ہیں پہلی بار میں نے محمد کو دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا کہ اتنا خوبصورت بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے۔ آقا اتنے خوبصورت تھے، اللہ اکبر۔ وقت ہوتا تو یہ بات چھڑتی لیکن ٹائم ختم ہے، اس لیے اس کو میں یہیں روک کر کے بس اتنا کہوں گا۔ صحابہ کہتے تھے کہ اگر قرآن بفرض محال نازل نہ بھی ہوتا تو حضور کو اتنا خوبصورت بنا کے بھیجا تھا اللہ نے کہ لوگ حضور ہی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اور یہ بھی حضور کا وہ حسن نہیں تھا، یہ یاد رکھنا، یہ حضور کا وہ حسن نہیں تھا جو حقیقت میں حسن ہے، بلکہ اللہ نے غیرتوں کے ہزاروں پردے ڈال کر ان کو چھپا کے بھیجا تھا۔ جب پردوں میں اتنے خوبصورت تھے تو بے پردگی میں حسن کا عالم کیا ہو۔ بلکہ اس پر ایک روایت یاد آ گئی، حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار آئے، آنے کے بعد سرکار نے کہا جبریل تو بڑا خوبصورت ہے اور بڑے خوبصورت روپ میں آتا ہے، ذرا ایک مرتبہ ان پردوں کو ہٹا
اور اپنی اصلی خوبصورتی مجھے دکھا دیں گے تو کتنا خوبصورت. انہوں نے سارے پر کھول دیے. کہا جاتا ہے کہ 70,000 پر تھے ان کے، اور اپنا حسن حضور کو دکھا دیا. جب اپنا دکھا دیا تو کہنے لگے ہم نے تو اپنے پر سے پردہ ہٹایا، اب آپ بھی ذرا ہٹائیں اور آپ بھی ذرا اپنا اصلی حسن دکھائیں. میں جبریل تو نہیں دیکھ سکے گا. اندازہ کریں جسے جبریل نہ دیکھ سکے اسے کون دیکھ سکے. ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ اکبر. جو جان لے گا بس وہ جان لے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں حارثہ کہتے اتنے خوبصورت تھے میں دیکھتا ہی رہ گیا. اور کیا دیکھتے رہے، ہر حسن میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، لیکن ایک حسن مصطفیٰ ایسا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور یہی جلوہ شہر بشہر ہے، یہی اصل عالم دیر ہے، یہی لہر ہے، یہی بیر ہے، یہی پاٹ ہے، یہی دھار ہے. کیا حسن ہے، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف. اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. تو کہا جاؤ لے آؤ اپنے بچے کو. آئے اور آ کر کہتے ہیں ہاشمی مطلبی جوان، میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا جس کا نام زید ہے وہ آپ کے پاس ہے، بہت بڑی رقم لے کر آیا ہوں، لے میرا بچہ مجھے واپس کر دے. میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا بھی. فرمایا حارثہ اگر تیرا بیٹا تجھے پہچان لے اور جانے کے لیے تیار ہو جائے، ہمیں رقم کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ. اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے ملتا ہے اس سے بڑی رقم کیا ہو سکتی، لے جاؤ اپنے بیٹے کو. آواز دی زید ادھر آؤ. زید آئے. جی آقا. کہا یہ کون ہے پہچانتے ہو؟ جی یہ میرے ابا ہیں، وہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں. زید حضور کے پیچھے چھپ گئے. میں نہیں جاؤں گا. توجہ ایسی میں بات پوری کر رہا ہوں، میں نہیں جاؤں گا. پھر کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں. کہا میں نہیں جاؤں گا. باپ نے کہا زید غلامی کو ترجیح دے رہے آزادی پر، اور میں تجھے آزاد کرانے آؤں بیٹا، تیرے لیے رو رو کر آنکھیں سجائی ہے، راتوں کو بستر پہ تڑپا ہوں، اب تو ملا ہے تو آنے کو انکار کرتا ہے. زید نے کہا واللہ پیار باپ وہ مجھے نہیں دے سکتا جو میرے اس آقا نے مجھے پیار دیا ہے. میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. باپ تو چھوڑ سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بچے کو اگر پیار ہو جائے نبی سے، حالانکہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، وہ نبی کے عشق میں اپنا باپ چھوڑ رہا ہے. اگر ہم سے عورتوں سے ناجائز تعلقات نہیں چھوٹتے تو ہم کون سے عاشق ہیں؟ اگر ہم سے شراب نہیں چھوٹتی تو ہم کون سے عاشق ہیں؟ اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو ہم کون سے عاشق ہیں؟ عشق بچے کو ہو جائے تو وہ باپ چھوڑنے تیار ہو جائے. باپ کیا چیز ہے؟ ہم باپ تو چھوڑنے کا حکم ہے بھی نہیں اسلام میں، لیکن ہم باپ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مگر جب زید نے کہا میں نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ، آپ چلے جائیں، تو پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر میرے نبی نے احسان کا بدلہ کیا عطا فرمایا، قربانی کا صلہ کیا دیا. زید نے نبی کے لیے اپنا باپ چھوڑا. تو سرکار نے فرمایا مکے والوں گواہ ہو جاؤ، آج سے زید میرا بیٹا ہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے. ہر اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے، سیدہ زینب بنت محمد سے پہلے، ام کلثوم بنت محمد سے پہلے، رقیہ بنت محمد سے پہلے، فاطمہ بنت محمد سے پہلے، قاسم ابن محمد سے پہلے، ہر اولاد سے پہلے حضور نے جس کو اپنا بیٹا کہا اسے زید کہتے ہیں. یہ انعام دیا، باپ چھوڑنے پر انعام یہ عطا فرمایا. اور پھر جب تک ما کانا محمد والی آیت نہیں آ گئی تب تک پورا مکہ، پورا عرب حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کے پکارتا رہا. یہ حضور کی محبت میں قربانی دینے کا صلہ ملا. آئیے ہم بھی ان سے پیار کریں نا. ان سے پیار کرو گے وہاں جاؤ گے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. عاشقوں کی پرواز وہاں تک ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بس
بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن گدا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔